بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ دنیا میں آنے کی خبر انسان کو 9 ماہ پہلے مل جاتی ہے، لیکن واپس جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، لیکن واپس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، عکاس کا میلہ۔ عرب کا یہ میلہ ایسا تھا کہ یہاں عرب کے سارے قبیلے جمع ہوتے تھے، اور اس میلے کے اندر 3 سگے بیٹوں نے اپنی ماں کے گلے میں پٹا ڈالا اور ماں کو سرے بازار نیلام کر کے فروخت کر دیا، اور ماں کو بیچنے کے بعد جو قیمت ملی وہ 3 بیٹوں نے آپس میں برابر برابر تقسیم کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ماں کو اتنی عزت دی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی، میرے محبوب نے وہ جنت کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ایک وہ دور تھا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے تو اپنے ہی گھر میں ان کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی جن علاقوں میں کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پڑھا جاتا، وہاں پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ قرآن مجید کی بڑی معروف آیت ہے اف ولا تنہرہما، کہ تم نے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی اولاد تھی جو چھڑیاں مار کر اپنے ماں باپ کو اپنے ہی گھر سے نکال دیتی تھی۔ آج بھی جن علاقوں میں کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پڑھا جاتا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنے ہی گھر میں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج جس خطے پہ آپ اور میں رہتے ہیں، ہمیں اف تک بھی نہ کرنے کا حکم ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اف کی تفسیر کی ہے وہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کر دیں، اور اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کی اور ماں باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا کہ اولاد کو اس بدبو سے اذیت ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ لفظ اف میں شامل ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے ماں کے بولو براز کی صفائی کرے۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک وہ دور تھا کہ سگی ماں سرے بازار نیلام ہو کے بک جاتی تھی، آج اسی ماں کے قدموں کے تلے جنت آ گئی، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ حضور نے آ کر اس ماں کو اتنا مرتبہ، اتنی عزت دی کہ آج اولاد کو اپنی جنت چاہیے تو اس کو ماں باپ کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح ماں باپ آج اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں، عزت جس کو بھی چاہیے اس کو در رسول پہ جانا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کی عزت کو بیان کیا ہے۔ 2 باتیں آپ سے گوش گزار کرنی تھی، اس میں سے پہلی بات مکمل ہوگی، دوسری اور آخری بات اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیٹی جب چلنے کے قابل ہوتی ہے تو اس کی ماں اس کا جہیز بنانا شروع کرتی ہے، اور بیٹی کو رخصت کرتے وقت تک بھی اس کا جہیز مکمل نہیں ہوتا۔ ماں بیٹی کو اتنا جہیز دیتی ہے کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، لیکن ماں کے انتقال کے بعد وہی بیٹی ماں کی چوڑیاں کانٹے اتارنے کے لیے تو آگے آتی ہے، لیکن ماں کو غسل دینے کے لیے آگے نہیں آتی۔ اسی طرح جو باپ ساری زندگی اولاد کا مستقبل بنانے میں گزار دیتا ہے، آپ نے تو اولاد کے لیے لاکھوں کا گھر بنا دیا، لاکھوں کی اس کو گاڑی لے دی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے اور جوان بیٹے اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جوان بیٹے اپنے باپ کی میت کو ہاتھ نہیں لگاتے اور کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر ابا جی کو غسل دے دو، تو ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، آپ کا کروڑوں کا بنگلہ، لاکھوں کی گاڑی آپ کے کسی کام نہیں آئی
اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد نے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس سے بڑا غریب بندہ مرا ہی کوئی نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ نے تو زندگی اولاد کی خاطر گزاری تھی کہ میری اولاد کا مستقبل بن جائے، اور اگر آپ کی اولاد 1000 روپیہ اجرت دے کے اپنے باپ کو غسل دلواتی ہے نا، تو اس سے بڑا غریب باپ کوئی نہیں مرا۔ آپ تصور کریں، اگر باپ کی میت غسل کے لیے ترس رہی ہے تو اس نے ساری زندگی کمایا کیا ہے؟ آج آپ کہیں میرے پتر، میریاں باواں، میرا مستقبل، اور وہی بیٹے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو آپ سے بڑا غریب انسان کوئی نہیں مرا۔ اپنی اولاد کو ہم سب کچھ دیتے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کو جب اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ کسی بھی ذی شعور انسان سے پوچھو قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیوں کیا، تو ایک ہی جواب ملے گا، قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن سر کے اوپر سایہ کرے تو اتنا سکون ہے، سوچو وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنا سکون ہوگا۔ ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے، اور جس ماں نے ساری زندگی بیٹی کا جہیز بنانے میں گزاری ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہ بیٹی اپنی سگی ماں کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں، اس ماں سے بڑی غریب ماں مری بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دیتے، اور جب نبی پاک کا دین نہیں دیا تو ماں باپ کی لاشیں غسل کے لیے بھی ترس رہی ہوتی ہیں۔ آپ تصور کریں اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا جس کے مرنے کے بعد اس کا بچہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات، اپنی حیثیت سے بڑھ کر سب کچھ دے دیا، لیکن ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اولاد کے آنسو آپ کی بخشش نہیں کروائیں گے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، اہل سنت والوں کی طرف سے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں بند کر دیا۔ ہم نے یہ تصور کیا کہ چیلم آئے گا، برسی آئے گی، 2 دیگیں پکائیں گے تو ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی۔ میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے کرے، اپنے مالک سے گندی گالیاں میرے لیے سنے، اور جب میرے ماں باپ کو میرے پڑھے ہوئے قرآن کی حاجت ہو تو میں مدرسوں میں جا کے پڑھے ہوئے قرآن کی بھیک مانگوں۔ ہم نے اپنی نسلوں کو صرف رسم و رواج دیے ہیں، دین نہیں دیا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں تو میری گفتگو کا خلاصہ آپ سمجھ جائیں گے۔ بیٹا جب اپنی ماں یا باپ کو دفن کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے تو رات کو اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ صبح چنے لینے کے لیے جانا ہے، کلوں کے لیے، فروٹ منڈی فروٹ لینے کے لیے جانا ہے، دیگوں کا سامان لینے کے لیے جانا ہے۔ کاش ہم نے اپنی اولاد کو یہ فکر دی ہوتی کہ بیٹا کلوں کے چنے آئیں یا نہ آئیں، فروٹ منڈی سے فروٹ آئے یا نہ آئے، جس وقت تیرے ماں باپ قبر میں حساب میں پھنس جائے نا، ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن کے 2 رکوع پڑھ لینا۔ ماں باپ بیچارے وہاں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بیٹی وہاں پہ خواتین کو چاول بانٹ رہی ہے، بیٹا اپنے گھر میں آ کے آوازیں لگا رہے، سارے بھائی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ کاش نسلوں کو یہ شعور دیا ہوتا کہ بیٹا کلوں کے چنے ہوں یا نہ ہوں، فروٹ منڈی سے فروٹ آئے یا نہ آئے، کم از کم تیرے ماں باپ کو جس وقت قرآن کی حاجت ہونا ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن کے 2 رکوع پڑھ لینا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے مردوں کو دفن کر لو تو ان کی قبروں پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، کیونکہ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ ماں بیچاری قبر میں حساب میں پھنسی ہوئی ہے، اور بیٹے کو گھر چاولوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ ایصال ثواب کا مفہوم آپ ایک جملے میں سمجھ لیں، آپ سب اس وقت ایک شادی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ شادی حال قائم رہے گا اس کا منافع بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اگر کسی وجہ سے اس کو ختم کر دیا جائے تو منافع بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے، اور جب چیز ختم ہو جائے تو اس کا ثواب بھی، اس کا منافع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اور میں ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچ رہا ہے، لیکن تب تک جب ہم تک بولتے رہیں گے آپ سنتے رہیں گے۔ جب محفل مکمل ہو جائے گی تو ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟
کہ جب چیز باقی نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو کھانا بناتے ہیں اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن تب تک جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب کھانے والے کو ہضم ہو گیا اس کا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا اصالِ ثواب بتاتا ہوں، اس کا ثواب آپ کے پچھلوں کو بھی ہوگا، آپ کے اگلوں کو بھی ہوگا، اور قیامت تک وہ اصالِ ثواب ختم نہیں ہوگا۔ وہ اصالِ ثواب یہ ہے کہ آپ مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو عالم بنا دیں۔ وہ ایک بچہ عالم بنے گا، آگے 10 کو بنائے گا، 10 آگے 100 کو بنائیں گے، 100 آگے 1000 کو بنائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ نے ایک عالم تیار کیا تھا، اس سے آگے ہزاروں شاخیں نکلیں گی اور سارے کا سارا ثواب پہلے عالم بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اس لیے وہ اصالِ ثواب کریں کہ آپ کے پچھلوں کو بھی ثواب ملے اور آپ کے اگلوں کو بھی ثواب ملے۔ ایسے اصالِ ثواب ضرور کریں جن کا ثواب وقتی طور پہ ہے، لیکن ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، ہمارے ماں باپ ہم سے پھل فروٹ نہیں چاہتے۔ میں کہتا ہوں جتنا پھل ماں باپ کے چہلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ان کی زندگی میں ان کو کھلایا ہوتا۔ بیچارہ دوائی کی خاطر مر جاتا ہے اور بعد میں خاندان لڑ رہا ہوتا ہے کہ روٹی ہماری بنتی ہے۔ کاش اس کی زندگی میں اس کو وقت دیا ہوتا۔ تو آپ اپنے بڑوں کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں۔ یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک انجینئر ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سوچو خاندان میں اگر ایک عالم دین ہوگا تو سارا خاندان فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ ایک عالم دین تیار کر لیں، آپ کے خاندان میں کسی کو غسل کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے اس نقشے کو سامنے تو رکھیں۔ باپ نے کروڑوں روپے اپنی زندگی میں کمایا، میت صحن میں پڑی ہے اور جوان بیٹے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس باپ سے بڑا غریب بندہ مرے کوئی نہیں ہے۔ تو کم از کم اپنی نسل کو اتنا دین ضرور دے دیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو غسل کے لیے نہ ترسنا پڑے۔ آخری بات میری، ہم جو سلوک مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ہم جب کسی کے اصالِ ثواب کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ کہہ کر نکلتے ہیں ہم فلاں کے چیلم پہ جا رہے ہیں۔ اب چیلم مرنے والے کا ہوتا ہے اور آتے وقت ہم پھل لے کے آتے ہیں جو زندہ بندوں نے کھانا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آئے تو مرنے والے کے لیے تھے، اس کے لیے کیا لائے؟ ساری زندگی جنازوں میں خاموشی سے گزار دی، تو کیا تصور کرتے ہیں کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ جو سلوک ہم نے ساری زندگی مرنے والوں کے ساتھ کیا ہے نا، کل کو وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں تو کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہ آپ کے ایک ساتھی تھے مولانا عبدالحی لکھنوی، آپ کے ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے۔ آپ کے دور میں ایک درزی تھا، اس درزی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان ہوتا تو وہ دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا۔ تو اس کے پڑوسی دکاندار اس کو طنز کرتے تھے، یار نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازہ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ درزی کہنے لگا باؤ جی میں سنیا ہے جیڑا کسے دا پڑھے وہ لوکی او دا پڑھ دینا ہے۔ وقت بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا وصال ہو گیا۔ تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ اتنا بڑا مجمع تھا کہ سینکڑوں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو مجمع میں اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا۔ اب جو لوگ سینکڑوں کی تعداد میں وضو کر رہے تھے وہ بھی شریک ہو گئے تو جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ تو جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ تو جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ ڈاکٹر آتے ہیں، مرنے والے کا بیٹا اگر انجینئر ہو تو زیادہ لوگ انجینئر آئیں گے، دکاندار ہوگا تو دکاندار آئیں گے۔ سوچو اگر مرنے والے کا بیٹا عالم دین ہوگا، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے علماء نظر آئیں گے۔ جب سینکڑوں سینوں میں اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہوگا اور وہ کہیں گے اللہ اس مرنے والے کی بخشش فرما، تو سنو جو مرنے والے کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس واسطے
اپنی نسلوں کو رسم و رواج سے نکال کر نبی پاک کا دین ضرور دیں، اور اگر نبی پاک کا دین نہ دیا تو ایک بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، کل کو غسل کے لیے بھی ترسنا پڑے گا اور ہماری میت کو غسل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اپنے بیٹوں میں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی کو تنگ نظر رہنے نہیں دیتا۔ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن کم از کم ایک بیٹا عالم دین ضرور بنائیں، تاکہ آپ کو مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ اور اگر بیٹوں کو دین نہ دیا تو کل کو غسل کے لیے بھی ترسیں گے، دعاؤں کے لیے بھی ترسیں گے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کے جنازے میں ہچکیاں لے کے روتا ہے تو ایک بات کو یاد رکھیں، اس کی ہچکیاں آپ کی بخشش نہیں کروائیں گی، اس کا پڑھا ہوا قرآن، اس کی پڑھی ہوئی نماز آپ کی بخشش کروائے گی۔ چیلم ہو تو 7-8 مرتبہ میٹنگ ہوتی ہے، محفل کہاں کرنی ہے، کھانا کیا پکانا ہے۔ کاش ایک میٹنگ ایسی بھی ہو کہ ساری اولاد بیٹھ کر اس پر مشاورت کرے کہ ہم نے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے قرآن کا ایک ایک رکوع تلاوت کرنا ہے۔ تو ماں باپ ہماری نماز، ہمارے قرآن کے لیے ترستے ہیں، ان کو وہ والا احسان ثواب کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔